جو سولر صارفین آئے ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسے مزید بڑھیں گے، جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت آئی ایم ایف آ کے چلے گئی ہے، یہ صورتحال جو ہے یہ ساری ان کو کرنی پڑنی ہے. اس لیے ان کی اپنی اسٹیٹ بینک تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم جنوری میں سال کے جو انفلیشن فگرز ہیں وہ ریوائز کریں گے. تو یہ وقتی طور پر نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ان کے فیلیئرز کا نتیجہ ہے. لیکن دوسری جانب جو میں پچھلے 1.5 سال سے بات کہتا رہا ہوں کہ صرف انسینٹیوز اپروچ کام کر سکتی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے چوری پکڑی ہے سیل ٹیکس کی ایف بی آر میں، ان کو کچھ انعام دینا شروع کیا انہوں نے. تو آپ مجھے بتائیں وہ جو انہوں نے چوری پکڑی ہے یہ کوئی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے پکڑی ہے، یہ کوئی پوائنٹ آف سیل کی وجہ سے پکڑی ہے، یہ کوئی ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑی ہے؟ نہیں. سب معلوم ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کو سرا ہی نہیں مل رہا، ڈور سلجائے جا رہے ہیں. جب تک اختیار صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. سرا نہیں مل رہا، سیاست آپ کر رہے ہیں، آپ عالمی ایشو سے بات کر رہے ہیں، بشرا بی بی کا بیان کے اوپر سعودیہ کے ساتھ آپ کے جو تعلقات اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو اکانومی ہے اس کو اس طرح سے بات نہیں کر رہے، جو بتا رہے ہیں کہ عوام پہ مزید بوجھ پڑنے والا ہے. میرے خیال میں اکانومی پہ جتنے ہم ریسپانسبل ہیں ہمیں کرنے دیں. اور دانیال بھائی جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی ریکارڈ پر ہے، اور میں بھی ان کو آج بتا رہا ہوں کہ آنے والا جون میں جب بجٹ پیش ہوگا نا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کون سے اشاریے کہاں کھڑے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا؟ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس اگر تندور میں پھینکے ہیں، ہم اگر اس وقت اتنے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ پہ آپ نے بات کی، ماجد بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کنٹینیویشن ہے عمران خان کی اس پالیسی کی جس کے ذریعے وہ پاکستان کو پوری دنیا میں، عالمی دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا. سعودی عرب کو ناراض کرنا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ آپ نے دیکھا سی پیک کو کلوز کر کے انہوں نے چائنا کو ناراض کیا. انڈیا کے ساتھ ان کے کیا حالات تھے، کوئی ان کی کال نہیں اٹھاتا تھا. یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ مودی کو مس کالیں دیتے ہیں، وہ ان کی کال کا جواب نہیں دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. امریکہ کے ساتھ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا. لے دے کے ایک سعودیہ رہ گیا تھا، اور سعودیہ کے کبھی یہ ان کے نیکلس تو بشرا بی بی نے لے لیے، وہ ہڑپ کر گئی. وہاں سے گھڑیاں لے لی، وہ بازار میں بیچ دی. اور وہاں سے ان کا جہاز لے لیا اور جہاز میں بیٹھ کے امریکہ چلے گئے، اور ان کے جہاز میں بیٹھ کے ان کی کبھی نقلیں اتارتے ہیں، کبھی ان کی شکلیں بناتے ہیں. اور تو وہ بات ان تک پہنچ گئی، تو تب ان کو وہیں پہ گراؤنڈ کر کے جہاز سے اتار دیا گیا تھا. تو یہ ہمارے اور سعودیہ کے تعلقات خراب کرتے ہیں. بشرا بی بی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیان دیا ہے. بدقسمتی سے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایسی خاتون، یہ بھی ان کو بھی ایک لقب ملا ہے کہ یہ بھی خاتون اول رہ چکی ہیں اس ملک کی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ پاکستان کی بنیادی اساس پر اور پاکستان کے وجود پر یہ حملے کریں گے، ان کا ہر حملہ پسپا ہوگا. اور یہ جو فائنل کال انہوں نے نام دیا ہے نا 24 نومبر کو، یہ انشاءاللہ پی ٹی آئی و عمران کی سیاست کی اس کی لیے فائنل حکومت کہہ رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پورا اسلام آباد بھی آپ نے سیل کر دیا، یہاں پہ موٹر ویز بھی بند کر دیا. دال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، رسپانس کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کو جو انفلیشن، یہ تو ایک جو ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے کم نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے جو انہوں نے کاشتکار کو ذبح کر دیا ہے، یہ 3,900 روپے فی من ان کو وعدہ کر کے فروری تک بتاتے رہے کہ ہم پرچیز کریں گے، پھر نہیں کیا. یہ ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی انہوں نے نیچا نکال دیا، جس کی وجہ سے یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر سکے. جو ان لوگوں تک جو اشرفیہ پاکستان کا ان کی رسائی ہے بینکوں تک، کاشتکار کی کم ہے یا نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی جو رورل اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا، شکست و ریت کر دیا. اس وقت ہمارے چھوٹے بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے.